اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. بالکل 180 ڈگری ہے سر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو, اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی شان ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رقت انگیز. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ پوچھو, حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ, اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت. پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا, اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں, اور بروں کو تیرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تو جانے ان کا معاملہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی تلاوت کی کہ قیامت الدین عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا, ان پر گواہ تھا, اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تو جانے اور تیرا کام. جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں میری امت. یعنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے اعلان برات کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی, اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی, اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے. یہ وہی چیز ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. وہ دینا کیا ہے؟ مقام شفاعت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنہگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے, آمین. تو آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے, اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے. امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہوگا. اچھا, یہ تصویر کا ایک رخ ہے, تصویر کا ایک دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کر دی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت, غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت. قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا, اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, اسے پکڑو, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم قیامت والے دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. یہ ویسے گارنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ کے آپ مرید ہو جائیں, انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں. تو یہ تو گارنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے, جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے. آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنے کی کوئی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے. وہ تو اپنی بھی مغفرت کروا لیں تو بڑی بات ہے, اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی